مسائل حل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھی حکمرانی کے لیے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی آبادی 4 گنا بڑھ چکی ہے مگر صوبے وہی 4 ہیں۔ 1972 میں آبادی 7 یا 8 کروڑ تھی، اب 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ ان کے دائرہ کار اور عوامی امنگوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہم نے نہیں، عوام نے کرنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ، کہا محسن نقوی نے جو بیان دیا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس اہم ہے۔ اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ تمام سیاسی جماعتیں بھی چاہتی ہیں کہ مسائل حل ہوں۔ دہشت گردوں سے اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ دہشت گرد ہتھیار ڈالیں یا ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک اعلان، کہتے ہیں دہشت گردوں کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ ان سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ہم سے کہتے ہیں ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں، ہم ہارڈ سٹیٹ نہیں ہیں۔ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں قانون سب پر لاگو ہوتا ہو۔ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں معاملات قانون پر چلیں۔ ہارڈ سٹیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ فوج کے غلبے والی ریاست ہو۔ ڈی جی نے کہا کہ کچھ جماعتوں کی جانب سے حقوق کی بات کی جاتی ہے، کیا وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 واضح ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہوگی۔ جان بوجھ کر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ، کہا بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ ان کو اپنے باپ دادا کے دور کا استحصال چاہیے۔ سردار لیویز کو ذاتی فورس سمجھتے ہیں، ان کو کاروبار کے نام پر سمگلنگ کی عادت ہے۔ سردار چاہتے ہیں کہ 1000 ارب کے بجٹ میں حصہ ملے ورنہ دہشت گردی کرائیں گے۔ کئی سردار دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں۔ ہم ایلیٹ اور سرداروں سے نہیں، بلوچ عوام سے بات کریں گے۔ بلوچستان کے عوام ہی وہاں کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے، سب سے زیادہ حقوق کشمیر کو ملتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا۔ بھارت نے حقوق کی آڑ میں واردات ڈالی، ان کے اصل مقاصد اب واضح ہو چکے ہیں۔ پاک فوج نے 2019 میں بھارت کی طبیعت صاف کی، 2025 میں اگلی پچھلی کسر بھی نکال دی۔ ترجمان پاک فوج کی نیوز بریفنگ، کہا کشمیر کے معاملے پر ریاست نے ہمیشہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جو لوگ سیاسی تبدیلی چاہتے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں، عوام کا اعتماد حاصل کریں اور اکثریت کے ذریعے قانون سازی کریں۔ کشمیریوں کے مطالبات کا تعلق آزاد کشمیر حکومت سے ہے، پاک فوج سے نہیں۔ اگر کوئی یہ موقف اختیار کرے کہ آئین اور قانون ایک طرف ہے اور طاقت کے زور پر فیصلے کیے جائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے فی لیٹر کمی کر دی، نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتیں 3 دن کے لیے ہیں۔ قیمتوں میں اگلا رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری، یو اے کے مربان کروڈ کی قیمت میں 8% گراوٹ، $86 سے گر کر $78 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی WTI $84 فی بیرل کا ہو گیا۔ برطانوی برینڈ کروڈ آئل $90 میں ٹریڈ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی منصفانہ قیمتیں یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اوگرا میں اصلاحات اور ایندھن سپلائی کی ڈیجیٹل نگرانی مزید مؤثر بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا اصلاحاتی ایجنڈے کا نفاذ تمام اداروں میں یکساں طور پر یقینی بنایا جائے۔ ملک میں ایندھن کی آمد و رفت کی کڑی نگرانی کا نظام وضع کیا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے بندرگاہوں اور ریفائنریز سے پیٹرول پمپس تک سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ، انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا، پولنگ اتوار کو ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 اور مہاجرین کے 12 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع، پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ حماس نے پہلی بار غزہ میں مکمل طور پر غیر مسلح ہونے کے لیے بورڈ آف پیس کے فریم ورک کو قبول کر لیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا کہ منصوبے کے تحت حماس کے پاس موجود باہری ہتھیار نگرانی فلسطین کے سپرد کرنے کی تجویز ہے۔ حماس کے سینئر اہلکار نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا کہ حماس کے غیر مسلح ہونے سے متعلق مذاکرات طویل اور انتہائی مشکل تھے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء ہوگا۔ امید ہے کہ سالس اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ ایرانیوں کے مذاکرات کا طریقہ کار مجھے شدید غصہ دلاتا ہے۔ ایران کا جو کام 10 منٹ میں کر سکتا ہے اس کے لیے 7 گھنٹے ضائع کرتا ہے۔
ایران کے معاملے کو 10 منٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے لیکن وہ طویل مذاکرات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا میرا ایرانیوں پر سے اعتماد اٹھ چکا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم صرف فتح چاہتے ہیں اور ایران کے خلاف ہماری پیش رفت بہترین ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لیا تو یہ مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دے گا۔ ہم ایران پر مزید شدید اور طاقتور حملے کریں گے۔